السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو این ادر ولاگ۔ میں فری بیٹھا تھا، میں نے سوچا کیوں نہ ایک ویڈیو بنا لی جائے، اس میں کچھ انفارمیشن دے دی جائے آپ کو اباؤٹ اسٹڈی ان لتھوینیا۔ تو میں آج آپ کو ان ڈاکومنٹس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو کہ آپ جب یہاں پہ فائل سبمٹ کراتے ہیں تو اس میں کون کون سے ڈاکومنٹ چاہیے ہوتے ہیں اسٹڈی ویزا کے لیے۔ تو ڈاکومنٹس ریکوائرڈ فار اسٹڈی ویزا، تو اس میں تو یہ ہے کہ میں نے یہ کچھ لکھ بھی لیے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہ ہے کہ آپ نے یونیورسٹی میں اپلائی کیا یا کسی کالج میں اپلائی کیا ہے تو اس کا ایکسیپٹنس لیٹر ہوگا۔ اس کے بعد اور ہو سکے تو یہ چیزیں نا آپ نہ کہیں لکھ لیں تاکہ آپ کے جو ہے نا آگے کام آ سکے۔ پہلے ایکسیپٹنس لیٹر ہوگا، فی ریسپٹ ہوگی جو آپ نے فیس یونیورسٹی میں جمع کرائی ہوگی۔ اس کے بعد پھر آپ کی ایک ہیلتھ انشورنس ہوگی، ٹھیک ہے، جو کہ آپ پاکستان سے کروائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ کا جو ہے پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ ہوگا۔ اچھا، جو پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ ہے نا یہ آپ پاکستان سے بنوائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ موفا سے جو ہے نا اٹیسٹ بھی ہونا چاہیے، یعنی کہ جو منسٹری آف فارن افیئرز ہے نا پاکستان میں، وہاں سے آپ نے اٹیسٹ کروانا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے ایجوکیشنل ڈاکومنٹس ہوں گے، وہ بھی جو ہے نا آئی بی سی سے اور موفا سے یعنی منسٹری آف فارن افیئر سے اٹیسٹ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد پھر آپ کا جو نیکسٹ ڈاکومنٹ ہے وہ ہے میڈیشن نمبر، جو کہ آپ یونیورسٹی سے لیں گے۔ اس کے علاوہ بینک سٹیٹمنٹ، اگر آپ کو کوئی اسپانسر کر رہا ہے، لائک آپ کے پیرنٹس کر رہے ہیں، فادر مدر یا جو بھی، تو ان کا ایفیڈیوٹ، ٹھیک ہے۔ اور ہاں ایک بات اور، یہ سارے بہت سے جو ہے نا اسٹوڈنٹس مجھ سے بہت سے لوگوں نے پوچھا بھی ہے کہ بھئی ایفیڈیوٹ بھی اٹیسٹ کروانا ہوتا ہے۔ تو یار دیکھیں، ایفیڈیوٹ جو ہے نا آپ اٹیسٹ نہ بھی کروائیں نا تو وہ چل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایفیڈیوٹ ٹیسٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہوتی موفا سے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ آلریڈی ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پھر آپ جو کہ یہاں پہ اکوموڈیشن لیں گے، اگر یونیورسٹی کی لے رہے ہیں یا جو بھی کہ یونیورسٹی کی یا کالج کی ڈورم لے رہے ہیں، یا اگر کوئی لے رہے ہیں تو اس کی جو کنٹریکٹ ہوگا وہ، اس کے علاوہ جو آپ کہ ایئر ٹکٹ، ایئر ریزرویشن جو کروائی ہوگی وہ، اس کے علاوہ پاسپورٹ کی جو ہے نا فوٹو کاپی یعنی کہ پرنٹ، وہ بھی آپ نے لگانا ہے، اور ساتھ ایف آر سی، ٹھیک ہے، فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ، یہ بھی آپ نے لازمی جو ہے نا ڈاکومنٹس میں لگوانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کی 2 فوٹوز جن کا میں سائز میں ڈسکرپشن میں لکھ دوں گا، وہ اس سائز کی ایگزیکٹ ہونی چاہیے فوٹوز، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب جو ہے نا مین چیز وہ یہ ہے کہ آپ کس کنٹری میں جا رہے ہیں۔ اگر آذربائیجان میں جا رہے ہیں تو آذربائیجان کا ویزا، یا ترکی جا رہے ہیں تو ترکی کا ویزا۔ تو یہ سارے جو ہے نا ڈاکومنٹس، یہ سارے آپ جا کے لتھوینین ایمبیسی میں سبمٹ کرائیں گے۔ اگر آپ آذربائیجان جاتے ہیں تو آذربائیجان میں ایمبیسی میں جب سبمٹ کرائیں گے، یا ترکی میں جا رہے ہیں تو وہاں کریں گے۔ ایک بار میں دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں، پہلے نمبر پر جو ڈاکومنٹ ہے، یعنی کہ اگر آپ آذربائیجان جا رہے ہیں تو آذربائیجان کا ویزا، دوسرے پہ اس کی وی ایف ایس کی جو اپائنٹمنٹ ہوگی وہ، ویزا فارم پرنٹ۔ اچھا ایک چیز میں بتانا بھول گیا تھا، وہ یہ کہ ویزا فارم جو ہوتا ہے نا وہ بھی آپ پرنٹ کروائیں گے، ٹھیک ہے۔ ایک وہ ہو گیا، فوٹوز ہوگی جس کا سائز میں آپ کو ڈسکرپشن میں بتا دوں گا۔ اس کے بعد پھر ایک میڈیشن نمبر، پاسپورٹ پرنٹ بھی ہونا چاہیے، اس کا جو پرنٹ آپ نکال لیں گے، ایک اس کی فرنٹ سائڈ کا، اور جہاں پہ آپ کی نا ایگزٹ کی اور انٹرسٹ کی جو ہے نا اسٹیمپ لگی ہوگی، ٹھیک ہے۔ آپ جو ہے نا اس کا بھی پرنٹ نکالیں گے۔ فار ایگزامپل اگر آپ یہاں سے آذربائیجان جا رہے ہیں یا ترکی جا رہے ہیں تو آپ کے یہاں سے جو ایگزٹ کی یا انٹرسٹ کی جو اسٹیمپ لگے گی نا اس کا بھی آپ پرنٹ نکالیں گے۔ اس کے بعد پھر میڈیشن نمبر جو کہ آپ کو یونیورسٹی دے گی، فوٹوز، ایف آر سی کے بعد پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ، ایکسیپٹنس لیٹر، فیس ریسپٹ، ہیلتھ انشورنس، ایئر ٹکٹ، اس کے بعد بینک سٹیٹمنٹ، اگر آپ کو کوئی اسپانسر کر رہا ہے تو اس کا ایفیڈیوٹ، ٹھیک ہے۔ اور ایجوکیشنل ڈاکومنٹس لائک آپ کے میٹرک کے جو ہے سرٹیفکیٹ، اس کی جو ہے اپنی سند، اور جو ہے اپنا یہ اس کی ایف ایس سی کی، اور ان کی بھی آپ نے فوٹو کاپی کروانی ہے۔ اچھا ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں، وہ یہ ہے کہ نا آپ نے جو وی ایف ایس میں جو ڈاکومنٹ جمع کروانے نا وہ سارے فوٹو کاپی کروانے، اوریجنل نہیں کروانے، ٹھیک ہے، وہ کیونکہ وہ واپس نہیں ملتے۔ یعنی کہ اگر آپ جیسے فار ایگزامپل آپ ایجوکیشنل ڈاکومنٹ جتنے بھی کرا رہے ہیں ان کی فوٹو کاپی آپ کرائیں گے، اور باقی جو ہے اپنا ایکسیپٹنس لیٹر وہ تو آپ پرنٹ ہی نکالنا ہوتا ہے، وہ آپ کروا دیں۔
تو یہ سارے ڈاکومنٹس آپ نے جو ہے نا سبمٹ کروانے ہیں ادھر. اگر ترکی جا رہے ہیں تو ترکی میں لتھوینین ایمبیسی میں، اگر آذربائیجان جا رہے ہیں تو وہاں پہ باکو میں اس کی ایمبیسی میں، ٹھیک ہے. تو اسی طرح اگر دبئی جا رہے ہیں یا اگر آپ ایجپٹ جا رہے ہیں تو ادھر آپ نے جا کے لتھوینین ایمبیسی میں یہ ڈاکومنٹ سبمٹ کروانے ہیں. اچھا، میں ایک ویڈیو اس متعلق بھی بنا دوں گا کہ جو آپ اگر ترکی جاتے ہیں نا تو ترکی جب آپ جائیں گے نا تو وہاں پہ جا کے ظاہری بات ہے وزٹ ویزا اپلائی کریں گے، یہ ویزا اپلائی کریں گے تو اس کے لیے کیا کیا ڈاکومنٹس چاہیے ہوتے جو کہ آپ اناٹولیا ایک ہے وہاں پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں ویزا، ای ویزا ترکی کے لیے. اگر آپ نے ترکی جانا ہے ترکی میں جا کے اپنی فائل سبمٹ کرانی ہے. اگر آذربائیجان کروانا ہے تو آذربائیجان کا تو جو ہے آپ کو تو وہ تو آپ کو اگر نارمل کریں گے تو 3 دن میں آپ کا ویزا آ جائے گا. اگر ارجنٹ کریں گے تو وہ جو ہے وہ آپ کو ہو سکتا ہے 3 یا 4 گھنٹوں میں آ جائے. بس یہ ہے کہ آذربائیجان میں اپوائنٹمنٹ کا تھوڑا ایشو ہوتا ہے. اگر آپ پہلے ہی بک کر لیں اپوائنٹمنٹ تو پھر آپ کو ایشو نہیں ہوگا. تو یہ تھی ساری ڈیٹیلز، یہ سارے ڈاکومنٹس ہیں جو کہ آپ ایمبیسی میں سبمٹ کرائیں گے. یہ اسٹڈی ویزا کے ڈاکومنٹس ہیں جو کہ آپ کو بھی ایک فائل بنائیں گے نا تو یہ اس میں سارے ڈاکومنٹس ہوں گے. ٹھیک ہے. جو ہے اگر آپ بیچلرس کے لیے کر رہے ہیں تو بیچلرس کے لیے جو یونیورسٹی ہوگی اس کا ایکسیپٹنس لیٹر ہوگا اور یہ سارے ہوں گے. اور ماسٹر کے لیے بھی ایکسیپٹنس لیٹر، فی ریسیپٹ، باقی سارے ڈاکومنٹس یعنی کہ ایجوکیشنل سارے ڈاکومنٹس ہو گئے، ان کی فوٹو کاپی ہوگی، پاسپورٹ اس کی فوٹو کاپی ہوگی، FRC ہو گیا، اس کے بعد بینک سٹیٹمنٹ ہوگی، بینک مینٹیننس ہو گیا. اس کے بعد جو ایفیڈیوٹ ہے نا، اگر آپ کو کوئی اسپانسر کر رہا ہے، آپ کی فادر کر رہے ہیں یا مدر کر رہی ہیں تو ان کا ایفیڈیوٹ آپ لگاؤ گے، ساتھ سورس آف انکم لگاؤ گے. اس کے علاوہ آپ فوٹوز لگاؤ گے 2، ٹھیک ہے. اور جو ہے اپنا میڈیشن نمبر ہوگا. تو یہ سارے ڈاکومنٹس جو ہے نا آپ لے کر چلے جاؤ گے VFS گلوبل میں. اگر ترکی جا رہے ہو تو ترکی میں VFS گلوبل میں سبمٹ کراؤ گے. اگر آذربائیجان جا رہے ہو تو وہاں پہ باکو میں سبمٹ کراؤ گے. اور اسی طرح اگر ایجپٹ جا رہے ہو تو وہاں پہ کائرو میں ہے. اسی طرح ایک اور ہے، مطلب آپ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ آپ کس کنٹری میں جا رہے ہو، کس کنٹری، کیونکہ پاکستان میں لتھوینیا کی ایمبیسی نہیں ہے تو اس کے لیے آپ کو کسی اور کنٹری جانا پڑتا ہے فائل سبمٹ کروانے کے لیے. ٹھیک ہے. تو یہ سارے ڈاکومنٹس ہیں. اگر آپ کو پھر بھی اگر اس میں کنفیوژن ہے یا کوئی سمجھ نہیں آیا تو میں سارے ڈاکومنٹس مطلب کہ نا پوری ایک لسٹ بنا کے میں آپ کو ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا. آپ وہاں سے بھی یہ سارے ڈاکومنٹس دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جو سے جو آپ کو چاہیے آپ سارے مطلب ایک کاپی پہ سارے لکھ سکتے ہیں اور پھر وہ سارے کلیکٹ کر کے دیکھو یار. آپ کو کسی بھی ایجنٹ کے پاس جانے کی یا کسی بھی ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ یہ سارے ڈاکومنٹس یہ سارے لکھ دو مطلب کہ سارے اس پہ یہ جو لسٹ ہے نا یہ ساری اگر آپ ڈاکومنٹس پریپیئر کر لیتے ہو تو آپ خود بھی فائل سبمٹ کرا سکتے ہو، خود بھی اپنا ویزا لگا سکتے ہو. اس کے علاوہ پھر بھی اگر آپ کو ایک ہیلپ چاہیے ہوئی تو آپ مجھ سے ہیلپ لے سکتے ہو، مجھ سے انسٹاگرام پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہو. نہیں تو ادروائز ایک ہیں بہت ہی پیارے بھائی ہیں فیصل بھائی، ٹھیک ہے، ان سے آپ گائیڈنس لے سکتے ہو. میں ان کا بھی ڈال دوں گا کانٹیکٹ وغیرہ، آپ ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہو، وہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے گائیڈ کر دیں گے. ٹھیک ہے. تو میں ڈسکرپشن میں آپ کو پوری ایک لسٹ ڈال دوں گا کہ کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے، اس کے علاوہ فوٹوز کا کیا سائز ہونا چاہیے وہ سارا ڈال دوں گا اور یہ سب کچھ. تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ ترکی جا رہے ہو تو اس کا ویزا کیسے اپلائی کر سکتے ہو، اس کے لیے کیا کیا ڈاکومنٹ چاہیے، یا آذربائیجان جا رہے ہو تو اس کے لیے کیا کیا ڈاکومنٹ چاہیے. اس کے لیے تو مطلب ویزا ایسے ہی مل جاتا ہے، ڈاکومنٹ تو کوئی نہیں چاہیے، بس VFS کی اپوائنٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے. صحیح ہے. تو اسی طرح اور ایک ویڈیو اس متعلق بھی بنا دوں گا کہ آپ سے انٹرویو میں کیا کیا کویشچن پوچھتے ہیں، انٹرویو آپ کا کیسا ہوگا. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی. اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.